شامی صاحب، 3 ججز جو ہیں وہ دوسرے ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ لائے گئے اور اس پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایک خط بھی لکھا گیا، چیف جسٹس کو خط لکھا گیا اور اس میں کہا گیا کہ جی یہ درست اقدام نہیں ہے۔ آئین اگر سر اجازت دیتا ہے، آئین کا آرٹیکل 200 غالباً، تو پھر اتنا اس پہ جو ہے وہ یعنی کہ شور و غل کیوں ہے؟ اچھا، اس سے بات کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ طاہر غالب بھٹو صاحب ہیں کہ فرانس سے ان کا میسج آیا ہے کیا کہتے ہیں؟ کہ جو ہماری آصفہ بھٹو ہیں وہ 32 سال کی ہو گئی۔ اچھا، ان کی آج سالگرہ ہے ان کی۔ ہاں جی، تو بھائی ان کو سالگرہ مبارک۔ 1993 میں پیدا ہوئی۔ 1993 میں پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت میرا خیال نواز شریف صاحب وزیر اعظم جی تھے اور محترمہ جو تھیں وہ فارن افیئرس کمیٹی کی چیئر پرسن تھیں، قومی اسمبلی کی۔ صحیح۔ تو اس وقت کچھ تھوڑے سے تعلقات بہتر تھے۔ اچھا، تو میرا خیال وہ گئی تھیں باہر ڈیلیوری کے لیے۔ تو بہرحال آصفہ بھٹو جو ہیں ان میں ایک اپنی والدہ کی پائی جاتی ہے شباہت ہے، بہت شباہت۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے انداز بیاں بھی تقریباً ویسے اور ہی ہے۔ ان کو ایسی یعنی سالگرہ نصیب کرے، سینکڑوں سالگرہ، اور وہ ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، اب میں نے آرٹیکل جو 200 ہے دستور کا، جی سر، اس کو میں نے پڑھا ہے۔ اچھا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر کسی عدالت کے کسی جج کا تبادلہ ایک عدالت عالیہ سے کسی دوسری عدالت عالیہ میں کر سکے گا، لیکن کسی جج کا تبادلہ اس طرح نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور صدر کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان اور دونوں جو عدالتیں ہیں جہاں سے تبادلہ ہونا ہے اور جہاں ہونا ہے، جہاں اس کو آنا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی رضامندی جو ہے دونوں کے مشورے سے، چیف جسٹس کے جو مشورے ہیں، دونوں کے مشورے سے، چیف جسٹس آف پاکستان اور جس عدالت سے جج آ رہا ہے اس کے سربراہ اور جہاں جا رہا ہے اس کے سربراہ، ٹھیک ہے، ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دستور میں جو دفعہ یہ 26ویں ترمیم نے داخل نہیں کی، ہاں، اس میں تو کوئی یہ کچھ تبدیلی نہیں آئی، دستور تو میں پہلے سے تھا، ابتدا سے موجود ہے۔ اور یہ جو ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس کے بارے میں کہا جائے، اس میں یہ ایک تصور یہ ہے کہ یہ جو اسلام آبادی وکلا ہیں وہ اس کے اوپر جو اپنا اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک وفاقی عدالت ہے۔ اسلام آباد ایک کیپٹل ہے بالکل پاکستان کا، تو ہونا تو یہ چاہیے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ اس میں سارے صوبوں سے جج آتے اور 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، اور واپس چلے جاتے۔ اس طریقے سے یہ عدالت جو تھی اس کو ترتیب دیا جاتا۔ چیف جسٹس کا بھی سر یہی موقف ہے، لیکن اب تو ایسا نہیں ہوا۔ اب یہ عدالت میں جو جج موجود ہیں، اب تمام صوبوں کی نمائندگی کے لیے ہر صوبے سے لوگ لائے گئے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اس سے مشورہ ہوا ہے ان سے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو لاہور ہائی کورٹ ہے اور سندھ ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ان سب کے چیف جسٹس جو ہیں مشورے میں شریک رہے ہیں۔ تو اب یہ جو ہمارے وکلا ہیں ان کا ایک گروپ ہے، یعنی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو لوگ ہیں وکلا ہیں، جی ہاں، اور لاہور ہائی کورٹ بار کے، لیکن جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں اس نے تو حمایت کی ہے، وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ کہہ رہے ہیں دستور میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب جو دستور میں بات لکھی ہوئی ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلاف دستور ہے؟ اور جسے 26ویں ترمیم میں چھیڑا بھی نہیں کیا، مطلب وہ تو پہلے سے۔ ہاں، یہ ہمارے وکلا ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے نا کہ جب عدلیہ جو ہے اسرٹ کرتی ہے اور حکومت زچ ہوتی ہے، تو عدلیہ بھی تو اپنے آئینی اختیار استعمال کر رہی ہوتی ہے، تو حکومت کو بعض اوقات تو پھر بڑا کارنر کر دیتی ہے۔ صحیح۔ اب حکومت جو ہے، انتظامیہ جو ہے اور جو مقننہ ہے، اس کے پاس بھی تو کچھ ہوتا ہے نا، وہ بھی زچ کر دیتی ہے بعض اوقات، تو اپنے دباؤ بڑھاتی۔ ایک ریس تو لگی آئین کے دائرے میں یہ جو اچھل کود ہوتی رہے، ایک دوسرے کو چوکے دیے جاتے رہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے سر۔ لیکن اس میں جو اب بات سامنے آ رہی ہے، جو نئی سینیورٹی لسٹ سامنے آئی ہے، وہ تو کچھ اور یہ پتہ دے رہی ہے نا۔ کل کو عامر فاروق صاحب چلے جاتے ہیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں اب سینیورٹی میں ٹاپ پہ آ گئے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب۔
दस्तूर के मुताबिक ही आए हैं ना। उसी जो सीनियरिटी उनकी वहाँ थी वही सीनियरिटी उनकी यहाँ है। हालांकि खत में ये कहा गया था कि नहीं जी सीनियरिटी वो नया हलफ उठाएंगे। नहीं, हलफ भी नया नहीं। वो जो हमारे जज साहबान हैं जिन्होंने खत लिखा है 5 जजों ने, मुझे हैरत हुई है 5 जज मिलकर खत लिख रहे हैं। जी हाँ। और इस कदर मतलब है कि वो इंटरप्रेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी मर्जी के मुताबिक। बड़े काबिल एहतराम है, उनकी अपनी राय है, लेकिन दस्तूर के अल्फाज जो हैं वो उस राय का साथ नहीं दे रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने भी उस पर तवज्जो नहीं की, और सदर पाकिस्तान ने भी उस पर तवज्जो नहीं की, और जज तो मुकर्रर हो गए। तो इसलिए जो हमारे वकला हैं वो दस्तूर की हिफाजत के नाम पर ना दस्तूर को एक बच्चों का खेल ना बनाएं। अच्छा, अब जैसे अदलिया के जो है कुछ जो अपने मामलात हैं, हुकूमत पर जब दबाव आता है हुकूमत बर्दाश्त करती है। अब हुकूमत का दबाव आ रहा है तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए। एक दायरे में कवायद और ज़वाबत के अंदर रहते हुए तो एक दूसरे को कोनी शोनी मार लें तो फिर इसमें इतना हंगामा क्यों है? कोनी तक ही रहे ना सर, अगर वो बिल्कुल ही गिरा दें। नहीं, कोनी है ना। हाँ। ये कोनी है, टिब्बी है। हाँ। ऐसा ही होता है ना कि मैंने कहा लो जी हमारे पास भी इख्तियार है। हाँ। अब हम ले आए आपकी सीनियरिटी जो है। तो सर फिर इसका मतलब ये हुआ कि कोई तहरीक आने वाले दिनों में नहीं है, ये हल्की आंच पे एहतजाज चलता रहेगा या नहीं चलेगी। वकला भी डिवाइडेड है और वकला का काम ये नहीं है। वकला फीस लेते हैं, अपने मुवक्किलीन का मुकदमा पेश करते हैं। जब ये अदालतों का बाइकाट करते हैं, उनको ये हक हासिल नहीं है। अदालतों को बाइकाट क्यों करते हैं आप काली पट्टी पहन लें, आप अदालत के बाद फिर साइलिन पता नहीं कहाँ से आए हुए होते हैं, वो करें, आप मुजाहरा करें, अदालत का वक्त खत्म हो जाए। अब अदालतों में पेश नहीं होते फिर लोगों की फीसें वापस कर दें। ऐसा ना करें, मामलात जो हैं उनको संभालें। और जहां मैं तो दस्तूर की जो दफा 200 है उसके अल्फाज हमारे वकीलों का साथ नहीं दे रहे जो मुखालफत कर रहे हैं, और जो जज हमारे काबिल एहतराम हैं जो इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो वो मैंने जो पढ़ा है मेरी समझ में तो ये सर थोड़ी सी मैंने भी चीज़ें निकाली थी। फरवरी 2008 में जस्टिस सरदार मोहम्मद असलम साहब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे जी। जस्टिस इकबाल हमीदुद्दीन यहाँ थे। जी हाँ, हमीदुर रहमान और एम बिलाल खान, जस्टिस एम बिलाल खान वो भी वहाँ से मुकर्रर हुए बाहर से आके। वो कहते हैं उस वक्त अदालत जो थी नई बनी थी। अच्छा। वो ये इस तरह बातें करते हैं, लेकिन अदालत ऐसा होता रहा है। जज इंडिया में भी जज ट्रांसफर हो सकते हैं, एक अदालत से दूसरी अदालत में भेजे जा सकते हैं। अच्छा। और यहाँ तो बड़ा एहतियात की गई है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स दोनों आने वाली जहां से आएंगे और जहां जाएंगे तो उनकी मुशावरत से अगर काम हो जाए फिर आपको चाहिए कि आप इसको तरमीम करें दस्तूर में। वकला हजरात जो हैं वो अपनी जमातों के पास जाएं, सियासी जमातों के, उनको कहें भाई कौमी असम्बली में बिल पेश कर दो, तरमीम कर दो इसको। तो जब दफा दस्तूर के अंदर मौजूद है तो फिर उस दायरे में रहकर अजहार ख्याल करें, इस तरह ना करें।